اب آگے کس کا نام آ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ آگے ہم فیض صاحب کی بات کریں گے. فیض صاحب مجھے ذاتی طور بیچ میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے شعراء کی بات نہیں ہو رہی, تو اگین دوبارہ سے معذرت. بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ بہت سارے بڑے بڑے شاعر ہیں, تو اس پر ہم لوگ بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. فیض صاحب کا بہت بڑا نام ہے. فیض صاحب کا بہت بڑا نام ہے, اور فیض صاحب ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے. اور میں نے ان کی شاعری کی نیریشنز میں شاعری کی کرتی ہوں, تو میں نے فیض صاحب کو بہت پڑھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ. فیض صاحب کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ کہ بہت سادگی تھی ان کے مزاج کے اندر. جتنا ہم ان کو پڑھتے ہیں اور جتنا ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ بہت سادگی تھی. اور فیض صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے برابری کی بات کی ہے. فیض صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اونچ نیچ ہے, معاشی اونچ نیچ, معاشرتی اونچ نیچ, یہ کلاس سسٹمز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو نہیں پسند تھیں. تو ان کی شاعری سے بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں, ان کی گفتگو میں بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ برابری کو وہ پسند کرتے تھے. اور وہ جو ہے وہ عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے, اور وہ ان کے اوپر بات زیادہ کرنا چاہتے تھے. فیض صاحب کا بھی جب دور تھا تو اس وقت بھی بہت پولیٹیکل کرائسس تھے, بہت سوشل کرائسس تھے. تو فیض صاحب نے کافی مشکل کا وقت گزارا, اور ان کے اوپر بھی بہت ایسا وقت آیا, اور اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو لکھا وہ بہت خوبصورت لکھا, اور اس سے بھی ایک ان کی کیفیت اور ان کے درد کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار شاعری سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسے بڑے بڑے شعراء کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ کچھ تو ہوتا ہوگا. نہیں دیکھیں, یہ اس کا کوئی پاور تو ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسے کہہ دے کہ شاعری سے کچھ نہیں ہوتا. I have friends جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس طرح سے بھی اٹھا کے کہہ دے کہ شاعری سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ شاعری سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر شاعری کی طاقت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ علامہ اقبال جب لکھ رہے تھے تو مطلب ان کے قلم کی جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کو بیدار کر رہی تھی. اور یہ آج بھی ہماری ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علامہ اقبال کے قلم کے اندر ایک طاقت تھی جو اس وقت مسلمانوں کو جس نے بیدار کیا, اور ان کے اندر ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک روح پھونک دی کہ وہ واقعی انہوں نے جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیے, اور انہوں نے جو ہے وہ اونچی سوچ کرنا شروع کر دی. تو اسی طرح سے فیض صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انقلابی شاعر تھے. فیض صاحب نے جب لکھنا شروع کیا اور جب انہوں نے عام آدمی کے لیے لکھنا شروع کیا تو ان کی جو شاعری ہے وہ بالکل ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا, اور لوگوں نے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرنا شروع کیا. اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ماسس کی جب شاعری بن جاتی ہے وہ, اور ان کی ماسس کی جب وہ آواز بن جاتی ہے تو شاعری جو ہے وہ پھر انقلابی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور جب وہ انقلابی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر آپ اس کو ایک سمندر کا بہاؤ ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ اس کی ڈائریکشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن آپ اسے روک نہیں سکتے. تو یہ کہہ دینا کہ شاعری جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قلم میں بہت طاقت ہے. بالکل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے جتنے بھی زمانے گزر جائیں, ہم کتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں, کتنے بھی ہم ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کر لیں, اور ہم قلم کی طاقت کو جو ہے نا وہ ہم اس کو نہیں کر سکتے, اگنور نہیں کر سکتے قلم کی طاقت. فیض صاحب کی شاعری میں کون سے آپ کے کچھ پسندیدہ شعر ہیں؟ اچھا, فیض صاحب کا ایک تو شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یعنی کہ جو ہمارے دل پہ گزر رہا ہے وہ ہم لکھتے رہیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتانا کہ ہم لکھتے رہیں گے, جو بھی ہمارے دل پہ گزر رہا ہے, جو بھی ہے ہم لکھتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رکوں گا نہیں. آپ روک لیں, آپ قلم کو نہیں روک سکتے. فیض صاحب جب جیل میں گئے تھے 4 سال کے لیے تو وہ وہاں پر بھی لکھ رہے تھے. آپ روک نہیں سکتے نا. قلم ایک ایسی طاقت ہے, آپ روک نہیں سکتے اس کو. That's true.
اس نظم کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تنہائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹارٹ وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ پھر کوئی آیا دل زار، مصیبت کا مارا میرا دل. تو وہ ایک امید تھی شاید. پھر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، اور اینڈ لائن ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ تو بہت سیڈ ہے. ہاں، دس از ویری سیڈ. یس، یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور یہ سب چیزیں جو لکھی گئی ہیں یہ بھی ایک بہت حساس موقع پہ لکھی گئی ہیں. مطلب کسی شاعر نے کسی خاص موقع پر کوئی ایک درد، کوئی تکلیف، کوئی تشنگی محسوس کی ہوگی. بالکل. جس وقت انہوں نے ان تمام جذبات کو لفظوں میں قید کر دیا، اور اتنی خوبصورتی سے قید کر دیا. اور جو پڑھنے والا ہے، جو فین ہے، وہ اس کی ڈیپتھ کو نا پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ ایموشنل بھی ہوتا ہے. بالکل، وہ جذباتی ہوتے ہیں. اور ہم جب اس لیے بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بڑا سینسیٹیو ہے یہ سارے ٹاپکس نا، کہ دیکھ بھال کر بڑا اچھے الفاظ میں تمیز کے دائرے میں رہ کر اور اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو ہم بھی دیکھ کر الفاظ کا چناؤ کریں. بڑا زبردست قسم کا کام ہے ویسے یہ. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، جن شعراء کی بات کر رہی ہیں آپ، فار ایگزامپل فیض احمد فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب میری اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اب ایک طرح سے نا آپ نے انٹروڈکشن دے دیا ہے مجھے کہ وہ بندہ کون تھا. مجھے اندازہ تو ہے، لیکن اب میں پورا اور ڈیپتھ میں پڑھنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی کام کیا کیا ہے، لائف کیا تھی، کیا کیا لکھا ہے. کیونکہ لکھنے میں جو ڈیپتھ ہے نا، بڑی کوئی خطرناک قسم کی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ان کو مانتے ہیں. بالکل، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ جو ہے ان کی بہت زیادہ عزت ہے. اس وجہ سے میں تھوڑا سا گھبراہٹ کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو ہے ان کا نام بھی لے رہا ہوں، ان کے بارے میں بات بھی کر رہا ہوں. اور ادب کے ساتھ، بالکل بہت زیادہ ادب سب سے پہلے. ادب ہی تو ہے. بالکل ادب بھی ہے، اور ان کا اپنا احترام بھی بالکل ہے سب سے پہلے.